Assalamu alaikum Khawateen Hazrat. My name is Hafiz Sheikh and I am honored to represent NED Alumni Association Canada. You right? Assalamu alaikum once again. How are you all? Good to hear that log sun rahe hain. My name is Junaid Zubairi, as some of you may know, اور میرا تعلق انڈس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن سے ہے. اور آج کی یہ جو گالا فنڈ ریزر ڈنر ہے یہ انڈس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اور NED المنائی کینیڈا کا جوائنٹ پروڈکشن ہے. Thank you, Zubair bhai. We begin this blessed evening in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, Rahman and Rahim, and we pray this gathering be source of khair and barakah and positive impact for those we aim for. Ameen ya Rabbil Alameen. We begin this evening with the blessing of recitation of Holy Quran. So I would like to invite Brother Ijaz. Please come forward and present the tilawat, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Meaning of these verses: those who have believed and whose hearts are assured by the remembrance of Allah Barak wa Ta'ala, unquestionably by the remembrance of Allah Barak wa Ta'ala, hearts are assured. Those who have believed and done righteous deeds, a good estate is theirs and a good return. صدق الله العظيم. جزاک اللہ اعجاز صاحب، بہت بہت شکریہ. اور موونگ آن، اب ہم کینیڈا اور پاکستان کے نیشنل اینتھم سنیں گے. سو میں آئی ریکویسٹ ایوری ون ٹو پلیز رائز فار دا نیشنل اینتھمس.
As we all know, we lost a gentle and respected soul, Khalid Usman Sahib, last weekend. Khalid Sahib will be remembered for his down-to-earth nature, generosity, and dedication to serving others. Through his leadership, kindness, and quiet act of support, he touched countless lives and left lasting impact on our community. Khalid Usman Sahib dedicated nearly 25 years to public service and community building, making a significant impact through his leadership in charitable initiatives. As chair of the fundraising for the Canadian of Pakistani origin organization, he played a key role in raising over $3 million for the Malcolm Scoville Hospital Foundation, while also actively supporting fundraising efforts for the York Region Malcolm Campus and many other local and international charitable causes. Beyond his many accomplishments, he will remember his warm smile, kind nature, and unwavering commitment to helping those around him. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive his shortcomings, accept his good deeds, grant him highest place in Jannah, and give his strength and patience to the family and loved ones. Ameen. Rabbil Alameen. میں انڈس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز، مینجمنٹ اور سٹاف کی طرف سے خالد عثمان صاحب کی وفات پہ گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کی یاد میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا کہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے. تھینک یو. Jazakallah khair. Now I would like to invite President NAD Alumni Association Canada to give us the brief introduction and mission of the alumni. Please welcome Zubair Mati, President NAD Alumni Association Canada. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, a big applause of hand for our today MC, Junaid Zubairi and Habib Sheikh. Thank you, sir. Distinguished guests, respected community leaders, sponsored donor, fellow Canadians, ladies and gentlemen. On behalf of NATEC Board and the entire NAD Alumni Association Canada, I warmly welcome all of you to our scholarship fundraising event. Tonight is not just a gathering, it's a gathering of heart united by a noble purpose. We have come together to support deserving students of NAD University who possess talent, determination, and dream, but require our support to continue their education journey. NAD University of Engineering and Technology, established 1921, has proudly served for more than a century, producing engineers, innovators, entrepreneurs, and leaders who have made significant contributions around the world. Before proceeding further, I would like to recognize Mr. Syed Hussain Haider, whose pioneer efforts in establishing NAD Alumni Forum in Saudi Arabia in the early 90s helped inspire, organize NAD alumni engagement globally. We thank him for his visions and lifelong dedications to the NAD family. Thank you, sir. Continue that proud legacy. NAD Alumni Association Canada, NATEC, was established in 2006. Alhamdulillah, what started with a small group of dedicated alumni has grown into a vibrant organization of more than 950 members across Canada.
united by friendship, professionals, excellence, community service, and a commitment to the giving back. And you name the NED, and the one name, a special welcome to Mr. Aftab Rizvi. You go anywhere in the world, and NED alumni, anywhere, Aftab Rizvi known the name, everyone is known. His commitment to the education through his mean endowment funds, his Ahmadi Endowment Fund has helped support hundreds of deserving students his last 4 years. There's more than 400 students scholarship get through the Ahmadi Endowment Fund. Thank you, Aftab. And we are especially grateful to hear Mr. Samir Dosal and the Dosal family is here for supporting our cause and helping connect NEDEC with the Turkish Airlines. Mr. Tariq Khan is here. And we sincerely thank Turkish Airlines, Mr. Tariq Khan and Ms. Fateh Aytakan and their team for supporting education and helping us build future engineers through education. We are all honored by the presence of many distinguished guests this evening. I extend Mr. Dr. Nasir, Dr. Akhtar, and the entire Indus team to organize for this event and with the NEDEC. So hopefully this today event is good for us. Tonight, we are also proud to celebrate one of NED most distinguished alumni, Mr. Ashraf Habibullah, who will receive an honorary doctorate degree from Toronto Metropolitan University this coming week. This achievement is matter of pride for NED University, NEDEC, and NEDians around the world. My dear friends, the true purpose of our gathering tonight is the students. Somewhere in Karachi, there is a bright and deserving student who dreams of becoming an engineer, a student who has talent, the determinations, and the ambitions to succeed, yet faces financial hardship. The support we provide tonight may be reason that students graduate, succeed, and one day contribute back to the society. Allah says in the Quran, whatever good you stand for yourself, you will find it with Allah. And our Prophet Muhammad said, the most beloved people to Allah are those who are most beneficial to others. Tonight, we are not merely making donations, we are investing in dreams. We are investing in knowledge, we are investing in future engineers, innovators, and leaders. Every scholarship awarded is a source of hope for the students and a source of lasting reward to the donor. The scholarship you support today may become from a Sadaqah Jariyah, benefiting generations to come through the knowledge, service, and contributions of the students whose life you help transform. I invite all of you to open your hearts and support this noble cause. Let us transform generosity into education, education into opportunity, and opportunity into success. If every person in this room change the future of just one student tonight, together we will change hundreds of lives tomorrow. On behalf of NEDEC, I sincerely thank all sponsored donors, volunteers, members, and guests in our NEDEC board team, and a special thanks to Mr. Adnan to help out for this program organized for the day one. And may Allah Swat bless this gathering, accept our efforts, rewards all donors abundantly, and enable us to continue serving deserving students for many years to come. Jazakallah khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Thank you, Zubair Bhai. Through NED Alumni Association, we support 60 deserving students every year, Alhamdulillah. अल्लामा इकबाल से परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगिस का जहां और है शाहीन का जहां और. To lead this important efforts, I would like to invite proud NEDian and Vice President of NED Alumni, Dr. Awais Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. किसी होनहार की किस्मत संवर सकती है आज, आपके दस्ते करम से उसे मिल सकती है परवाज़. With this in mind, I'll go ahead and explain what this scholarship is all about and how do we distribute it
and what kind of hardship that the student face. So if I may have a few minutes of your attention, you will understand the importance of giving tonight. So with this, I'll go ahead, and many of us, we belong to the middle class or upper middle class or maybe lower middle class families, right? But during our times, my time was late 80s and early 90s. So we didn't have to struggle a whole lot because we had our means of supporting ourselves through tuition and whatnot. But now the equation has changed completely. So historically, NED gets a student from lower middle class, and upper middle class, most students. And that's only because it is a state-sponsored school or a state school, because the fees are not that much so they can afford it. So right now, there are about 13,000 students in NED University with the tens of different departments, right? So you'll be surprised that every 1 in 4 students, up until the last year, they avail some sort of a scholarship or financial assistance. That tells volume that, okay, how much need is there? Because most scholarships that NED awards are need come merit basis. So with that in mind, if you go ahead and see the rising cost, right? We all are alumni, right? And we've been through the struggle, but our struggle was mainly focused on the academia rather than earning the means to pay for the tuition. So right now, this is the data for the last year, academic year 2025 and 2026. The fee ranges from 135,000 rupees to 172,000 rupees. Average middle class family earning monthly is 80,000 to 135,000 rupees. And if I do my math, 15 to 20% of the annual income of the family bread earner goes into the tuition. Imagine if they have more than 1 kid going to the school. How difficult would that be? So with that in mind, I think what we need to do is to just ask around. So we asked the registrar office how much money you get to distribute to the students. So they told us 2 years ago that they get the funding from HEC and some private donors in Karachi and Pakistan, and largely from the alumni body across the world. The amount is 217 million rupees. So we asked them, isn't it enough? They said no. Only about 22 to 25% of the student can avail it. And one evidence for me is that when we ask for the student to apply for our scholarship and we award them a scholarship, then that decision goes back to the registrar office and they make sure that student is not availing any other scholarship. If he is, they take this off and put some other student in. That alone tells me that how high the needs are, right? So last year, if I do my math for 172,000 rupees, that translates to $850. This year, we all know the gas price has gone up. We asked the registrar office, they still haven't come back to us with a new fee structure, but they told us it is bound to go up. So our numbers for tonight to sponsor one student will be about $900. So what we need to do is that to understand the factors that impact the family, the rising cost, any emergency happen, or other than emergency, let's say for any unknown reason, if they get the electricity bill, which is exponentially high, the entire middle class family's monthly salary will go into to pay the electricity bill. So that's how bad the equations are. Anyway, so historically, what I wanted to tell you is that
If I look at the average data for this decade, which is from 2020 to 2025, the NED fee averaging 110,000 rupees. If I go back to the previous decade, that's 15,000. Look at the increment. If I go back even further, that's 5,000. If I go back mid-90s, which is I was, 600 rupees annual. And if I go back 80s, of course, another much lower. Now, if I go ahead and find out what the average income of the middle class families are, 130,000 rupees. That is almost equal to the fee, right? मैं जब early 90s में ट्यूशन पढ़ाता था, मुझे महीने का 1500 रुपये मिलता था. वो 1500 रुपये मेरी साल की फीस का 2 times से भी ज़्यादा था. तो क्या आप समझते हैं कि इस दौर में एक बच्चा 2 लाख रुपए का ट्यूशन पढ़ाता है? सवाल ही पैदा नहीं होता. So that's how bad the equation has become. And that's how greater the needs are. And that's how high our hopes are from the donors like you to pay change. Please. So with this, I will just leave this slide up for you to read through. But at the end, I will say just 1 second. Just don't leave with the sympathy. Leave with some action. So kind of you. So we'll move the program forward now. आपने NED की presentation सुनी, आपने सुना कि NED alumni Canada यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं. अब बारी आती है इंडस की, इंडस डेवलपमेंट फाउंडेशन की. और मैं जिस शख्सियत को यहाँ पे दावत दूंगा कि इंडस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताएं और उसका तारुफ आपके सामने कराएं. He is the managing director of Indus Development Foundation, not just in Canada but in the US, but across the globe as well. اور ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ چلتی پھرتی انسائکلوپیڈیا ہیں انڈس ہاسپٹل کی تو یہ غلط نہیں ہوگا. پرویز احمد صاحب پلیز جوائن. تھینک یو. Thank you, Zubair Saab. Assalamu alaikum. Before moving to the Indus Hospital, there are 2 testimonials, student testimonials for NED. I would like to run that how your scholarships are benefiting people actually. Myself, Ashari, and I'm from Mechanical Engineering Department of 2023. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to express my deepest gratitude for the scholarship that has been provided by NED alumni. This scholarship helped me and my family a lot in the sense of bearing the financial expenses to my academic journey. I'm really thankful for this support and for this support, and thanks so much for the trust, for putting your trust in me. And I hope that once I get graduated and I got a job, and I will serve in a similar way for other students and with help and with their academic expenses as well. Thanks so much. Sir. Assalamu alaikum. My name is Samrat. Currently, I am a student of civil engineering, specialization in construction in second year. I have received scholarship from NED Alumni Association Canada, MENAP. This scholarship helped me for education purpose, and this scholarship allowed me to focus on my studies without any financial burden. And I am really thankful for this opportunity for MENAP. So these scholarships I have also one of my experience. One of my niece actually got this scholarship. First she went to NED, then she got this scholarship to come to US. She got the master's scholarship for master's, then for PhD. 2 days back actually she had this paper presented, hydrology she was doing in Alaska from University of Washington. So this scholarship actually goes to that way. So this even today we have been doing fundraising event all along in this hospital. We have been actually, we do all over the world. This is very unique in a way that actually it's a joint effort of 2 organizations. बहुत सारी दफा लोग ये कहते हैं कि अच्छे लोग मिलकर कोई काम नहीं करते, बुरे लोग मिल जाते हैं माफियाज बना लेते हैं. But why can't actually, so हम माफिया बना रहे हैं, फंड रेजिंग की माफिया. So इसका खासा सहरा जाता है एक जॉइंट जो दोनों के दरमियान, दोनों इदारों के दरमियान, NED और इंडस हॉस्पिटल के दरमियान के जो NED से भी मुंसलिक हैं और इंडस हॉस्पिटल से, वो हैं आफ्ताब रज़ी साहब. So thank you Aftab Razi sir, is a board member of Indus Hospital
Indus Development Foundation Canada. He supports Indus in Pakistan as well. And recently एक किताब थी जिसका ये में भी उर्दू ट्रांसलेशन भी published हुआ आफ्ताब साहब की. So I'll just take you through very quickly. We have fortunately Dr. Nasir here as well. He will actually give you some perspective of what is happening in Pakistan in terms of healthcare. Most of us, we know what is happening, but actually real perspective Dr. Nasir will be able to give. I'll just give you a quick brief introduction of Indus Hospital. Most of you may know, but just to give you, a refresher, we started the hospital in 2007. The specialty of Indus Hospital were absolutely free of cost. ऐसे ही है जैसे आप कनाडा में जाकर किसी अस्पताल में अगर आपके पास OHIP कार्ड है तो nobody will no question asked, you get treated. Similarly, anybody in Pakistan walks through any of the facility of Indus Hospital, we don't ask anything, we do provide free quality health care to each and everyone. And यहाँ पे शायद आपको दवाएं खुद लेनी पड़ती हैं, लेकिन इंडस हॉस्पिटल में आउट पेशेंट की दवाएं भी हम प्रोवाइड करते हैं. So this is something, a kind of miracle which is happening. We started with one hospital in 2007, our tertiary care hospital in Kowangi, Karachi, and now we have a countrywide network of hospitals, clinics, community health centers, blood centers, physical rehabilitation centers. So we are the largest private sector healthcare provider right now, and we have tertiary care hospital, secondary care hospital, and in addition, and then we have done another thing. We have a public-private partnership where we are working with government, taking our government facilities, and then we are running it. District Headquarter Hospital Badin, MIKD in Multan, Muzaffargarh. Recently we took over a hospital in Gwadar, and two hospitals recently since we met. Two hospitals we took over, Sui or Dera Bukti. Those are very, very challenging situation. If you know Balochistan, interestingly, जब एक hospital government ने award किया तो उसने कहा आपको दूसरा भी लेना पड़ेगा, because there are two competing tribes. One is in Bukti, Dera Bukti, other in Sui. If you get one hospital, they would bomb you actually, because they have 50 kilometers of road between Dera Bukti and Sui. If we take 8 hours to travel. Basic health care, 2-2, 2.5, 3 घंटे travel करके सिर्फ, और जबकि आप खुदार में किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उसके बाद उसको सिर्फ कराची आना होता है. You can imagine. This is the situation. So we have even a boat clinic, we have mobile hospitals, we have all across, we treat everything. Indus is treating each and every disease actually. We are not a specialized care hospital, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो lung diseases हो. We do even transplant, so each and every kind of disease are being provided. We treat 6 million patients a year. 60 लाख मरीजों का सालाना इलाज करते हैं. 5 लाख मरीज महीने के, इसमें हर किस्म का ट्रीटमेंट शामिल है. And 70% जो मरीज हमारे पास आते हैं, 70% they are eligible for zakat. We treat everyone. Anybody can come and get the treatment. We don't ask even if you can afford it. But then we do one thing. We make sure the person is, if the person is eligible for zakat, this is funded from zakat fund. If it is not eligible for zakat, we treat from the other fund. So हमारा last year का budget था around 258 million Canadian dollars. 260 million Canadian dollar, and 70% we raised from Pakistan. So we say Indus is a good news from Pakistan. यहाँ पाकिस्तानी अपनी मदद आपके तहत ऐसा यूनिक नेटवर्क चला रहे हैं जो जनरली गवर्नमेंट्स भी नहीं चला पाती. बाय द वे मैं नॉर्वे अभी डेनमार्क में थे. डेनमार्क की पॉपुलेशन भी 6 मिलियन है. So they treat around 6 million people. We treat 6 million people. उनका 48 billion euro जो है वो उनका बजट है for managing healthcare. So our flagship hospital is in Karachi. ये recently हमने 1350 बेड का hospital है. $300 million की cost है. This is now working. I'll say seeing and believing whenever you are in Pakistan. लाहौर में 600 बेड का hospital है. ये दो main हमारे flagship hospital हैं. This is the inside of this hospital. You can compare with any facility here, anywhere in the world. Our model is collaborations. We work with government, provincial government, international organizations. Anywhere actually we see that we can, the resources are available, we will try to utilize those. In Canada, we are registered as a CRA के साथ एक charity registered है. We have a board of directors. Zubairi sir is part of is the director of partnerships and alliances. हमारे board member बैठे हुए हैं, डॉक्टर अख्तर हैं, आफ्ताब रज़ी साहब हैं. We have very strong focus on compliance and governance, and we try to manage just हमारा जो administration percentage होती है event expense के अलावा, क्योंकि वो हम ticket से cover करते हैं 5%. Just to let you know
that the fund which you are giving and zakat or sadaqah 100% will be utilized for the patients. This is, we don't send funds to Pakistan, we buy infrastructure material and equipment. تو Canadians نے last 2 سال کے دوران تقریباً $6.4 million کی اس میں آپریشن تھیٹرز بھی ہیں, کاپر اور پلانٹس بھی ہیں, ہم نے یہاں سے چیزیں خرید کر پاکستان بھیجی ہیں. اور اس کا اور بائی دا وے جو ہاسپٹلس 2 ہمارے بنے, ہم نے پچھلے 3 سال میں نان ریزیڈنٹ پاکستانیز نے $80 million کا ورک آف اکوپمنٹ, ہاسپٹل انفراسٹرکچر مٹیریل بھی سینڈ بیک ٹو پاکستان. We are an organization mainly run by the volunteers, so we always keep looking for the volunteers. With this, I thank all of you with a very patient listening, and then we will inshallah be moving forward with the rest of the evening. Thank you. بہت شکریہ پرویز احمد صاحب, تھینک یو سو مچ. اور آپ نے اپنی گفتگو میں مختصر تعارف تو کرا دیا ہمارے اگلے مہمان کا, بٹ پلیز الاؤ می اے couple of minutes to properly introduce our next very distinguished guest. ان کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ he is one of the best, most sought after pediatricians in Pakistan, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور یہ میں ایسے ہی کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا. 35 years as a pediatrician and newborn specialist. He is a faculty member at Aga Khan University and University of Toronto. اس کے علاوہ he is the founder of Child Life Foundation, جو کہ 2010 میں انہوں نے قائم کی. And Child Life Foundation is serving more than 2.5 million children across public tertiary hospitals in emergency care. ان کے کمپیشن, ان کی فلانتھروپی کی اگر ہم باتیں کریں تو میرا خیال ہے ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. He has a long-standing association with Indus Hospital, and we are so proud and thankful that you're here tonight, Dr. Nasiruddin Mahmood. میرا NED سے صرف ایک ہی تعلق ہے. میرے والد صاحب جب علی گڑھ سے پڑھ کے آئے تو NED میں انہوں نے داخلہ لیا, and he graduated as a civil engineer in the class of 1952. And ان کا پہلا project as site engineer was the first spectator stand of the National Stadium کراچی, کیونکہ MCC کی ٹیم آنے والی تھی. لیکن ایز اے پیڈیٹریشین میں بچوں کی بات کرتا ہوں تو بہت سارے آپ میں سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میری بات پہلے بھی سنی ہوگی, تو آپ کو لگے گا کہ ریکارڈ پھنس گیا ہے, لیکن واقعی ریکارڈ پھنس گیا ہے. یہ ہماری سچویشن ہے پاکستان کی کہ 4 ملین بچے پیدا ہوتے ہیں سال میں, اس میں سے 5% کے قریب مر جاتے ہیں. اور مر جاتے ہیں کب؟ پہلے مہینے کی سالگرہ دیکھے بغیر, in the first month of their lives. اور 500 میں سے ایک خاتون جو ہیں وہ زچگی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا بیسک ایک پرابلم ہے. ہم باقی جتنی ترقی کر لیں, پروگریس کر لیں, ہماری سوئی یہاں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ 1,60,000 بچے ہر مہینے اور 8,000 مائیں انتقال کر جاتی ہیں زچگی میں. اور یہ پاکستان کا ایکچوئل اسٹیٹس ہے. بار ہے یہ پاکستان ہے, یہ جو گرین بار ہے یہ ساؤتھ ایشیا ہے, جس میں بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈیا, نیپال شامل, اور جو یلو ہے یہ تو دنیا ہے, اور ہم سب سے پیچھے ہیں. تو ان ایسنس جو آسان الفاظ میں ایک چیز سمجھنے والی ہے نا, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر روز ایک بوئنگ طیارہ گر جاتا ہے جس میں 462 بچے جو کہ نیو بورنز ہوتے ہیں ان کی ڈیتھس ہوتی ہیں ہر روز. آج صبح جب ہم اٹھے تھے ناشتے پہ, اور کل صبح انشاءاللہ جب اٹھیں گے, اس دوران میں 462 بچے نیو بورنز جو ہیں انتقال کر چکے ہوں گے. اور کوئی جیو نہیں جاگا, کسی ایئر وائن نے آواز نہیں لگائی, ہمارا سوشل میڈیا کانپا نہیں, لیکن وہ 462 جنازے اٹھ گئے. یہ 462 بچے وہ ہیں جو کہ ہمارے گھروں میں سے نہیں ہیں, ہماری سوسائٹی میں سے نہیں ہیں, ہمارے ان علاقوں میں, محلوں میں سے نہیں ہیں جہاں سے اٹھ کے آئے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے دیہات میں, ہمارے قصبوں میں, ہماری کچی آبادیوں میں, ہمارے فٹ پاتھوں پہ رہتے ہیں, اور وہ اس اسٹیٹسٹک کا حصہ بنتے ہیں.
تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو ایک غریب ماں جب اپنے بچے کے ساتھ سچویشن میں پھنستی ہے، خود تو وہ نکل نہیں سکتی ہے، اس کی دادی، اس کا ہسبینڈ اس بچے کو گود میں لے کے باہر نکلتا ہے، اور جب وہ ہسپتال میں جاتا ہے تو اس کو جو سروسز میسر ہونی چاہیے وہ اس کو میسر نہیں ہوتی، اور جب وہ سروسز میسر نہیں ہوتی تو اس کو رزلٹ آبویسلی اچھا نہیں آئے گا. پھر کوئی اس کو کہتا ہے کہ نہیں اس کو یہ سروسز درکار ہیں، اس کے لیے تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ پرائیویٹ اسپتال ہوتا ہے. پرائیویٹ ہسپتال کے اندر نیو بورن کیئر کے اندر، اسپیشل کیئر کے اندر پاکستان کے اندر آج کل روز کا خرچہ جو ہے تقریباً 20,000 روپے ہے کم از کم. اگر وینٹیلیٹر درکار ہو تو اس سے بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر لوگ جاتے ہیں گورنمنٹ کے اسپتالوں میں، اور گورنمنٹ کے اسپتالوں میں کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، اور جب کیپیسٹی کے ایشوز ہوتے ہیں تو پھر وہ بے رویار و مددگار ہوتے ہیں، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پہ وہ پہنچتے. نیکسٹ پلیز، ایک سیکنڈ پیچھے. یہ ہے پاکستان کا وہ پیشنٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے محلے سے نہیں آیا، ہمارے گھروں سے نہیں آیا، یہ ہماری اسٹیٹسٹکس کا حصہ ہے، اور اس کو یہ درکار ہے، یہ سروسز چاہیے. لیکن جو ایکچوئل سروسز مل رہی ہیں، میں آپ کو اصل ریئل لائف پکچرز دکھا رہا ہوں جو کہ پاکستان کے ایمرجنسی رومز کی ہیں. یہ سول ہاسپٹل ایمرجنسی روم، مین ہاسپٹل لاہور، چلڈرن ہاسپٹل ملتان، سکھر، حیدرآباد، اور یہ سارے بڑے شہر ہیں. جو لوگ گاؤں سے اٹھ کے جاتے ہیں ان بڑے شہروں تک بھی نہیں پہنچتے. آپ سوچئے کہ جو چھوٹے شہروں تک پہنچتے ہیں، قصبوں تک پہنچتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا. تو پھر یہ کہاں لے کے جائے اس کو؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انڈس ہاسپٹل کو ایک اپرچونٹی، ایک وسیلہ بنایا. 2007 میں کہانی شروع ہوئی، 300 بیڈ کا یہ ایمرجنسی، یہ پہلے انڈس ہاسپٹل بنا گیا. اور اس کی جو سگنیفیکنس ہے اس کا میں تھوڑا سا اس لیے اندازہ کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو، کہ ہم سب کینیڈا میں رہتے ہیں، اوکویل میں رہتے ہیں، برمپٹن میں رہتے ہیں، مسیساگا میں رہتے ہیں، ملٹن میں رہتے ہیں. یہ وہ تمام سب اسپیشلٹی سروسز ہیں جو انڈس ہاسپٹل پرووائڈ کر رہا ہے فری آف کاسٹ وہاں پہ. اب اس کو کمپیئر کرتے ہیں ہم اس اوہب کارڈ کے ذریعے سے آپ کے بچوں کو اور آپ کے گرینڈ چلڈرن کو آپ کے علاقے میں جو سروسز آفر ہو رہی ہیں اس سے. اوکویل ٹریفالگر ہاسپٹل ان تمام سروسز میں جو انڈس پرووائڈ کر رہا ہے بچوں میں سے صرف ایک سروس ہے جو وہاں پرووائڈ ہو رہی ہے، جو بلو میں ہائی لائٹ ہو رہی ہے. کریڈٹ ویلی ہاسپٹل میں بہت ساری سروسز آفر ہو رہی ہیں، لیکن بہت ساری یہ سروسز ہیں جو انڈس آفر کر رہا ہے اور کریڈٹ ویلی آفر نہیں کر رہا. سو میری ٹاک کا عنوان تھا وائی انڈس اینڈ وائی می. اور جب میں می کی بات کرتا ہوں تو میں اپنی بات تو ایز اے پیڈیاٹریشین کر چکا. وائی یو، آپ کو سوچنا ہے کہ وائی یو، وائی می. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انڈس ہاسپٹل کا جو یہ کام شروع ہوا 2007 کے اندر، اور وہ جو عورت گئی اپنے بچے کو لے کر کے، بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اس کو وہاں پہ داخلہ نہیں ملا کیونکہ بیڈز نہیں تھے. اور جب 350 بیڈز میں 150 بیڈز بچوں کے تھے پھر بھی اس کو جگہ نہیں ملی، تو سب لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ تو مقصد پورا نہیں ہوا، ہمیں بیڈ کیپیسٹی بڑھانی ہے. اور بیڈ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے ہمیں نیا ہاسپٹل تیار کرنا ہے. یہ نیچے جو لائٹ کلر میں نظر آ رہا ہے یہ اوریجنل ہاسپٹل ہے. یہ اس کے پیچھے جو ہے ایک دم سے بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، اور یہ بڑی بلڈنگ جو ہے اس وقت انڈس یونیورسٹی ہاسپٹل کے نام سے کھڑی ہو چکی ہے. اب ہم کمپیریزن کرنے لگے دوبارہ کینیڈا کے ساتھ جہاں ہم رہتے ہیں. یہ اگین فارمیٹنگ کا ایشو ہے. تو اس میں کریڈٹ ویلی میں 382 بیڈ، اوکویل ٹریفالگر میں 457 بیڈ، ملٹن جنرل ہاسپٹل میں 129 بیڈ، مسیساگا ہاسپٹل میں 750، کوئنز میں 264، برمپٹن سوک ہاسپٹل میں 608 بیڈ، اور انڈس ہاسپٹل کے اندر
1300 بیڈ بن رہے ہیں, 800 فنکشنل ہو چکے ہیں. اور اگر یہاں ہمارا وہب کارڈ چلتا ہے اور ہمیں فری آف کاسٹ علاج ملتا ہے تو پاکستان کے اندر پاکستان کی وہ غریب ماں جس کی میں نے فوٹو دکھائی تھی آپ کو, اس کا بچہ بھی کیش لیس جاتا ہے. اور کیش لیس کے علاوہ جو لفظ میں اکثر پسند کرتا ہوں استعمال کرنے, انڈس از آلسو پیپر لیس, ڈیجیٹلائزڈ ہے کمپلیٹلی. ہمارے پاس جو بچے مرتے ہیں, میں نے آپ کو شروع میں بتایا, اس میں سب سے جو پریونٹیبل کاز ہے وہ انفیکشن کا ہے. 1 دن کا بچہ, 12 گھنٹے کا بچہ, 1.5 دن کا بچہ, 6 دن کا بچہ, تقریباً 69% کی سیویئر انفیکشنز کے ذریعے سے موت ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ پریونٹیبل ہے, اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ کچھ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ؟ یہ ہے وہ فرسٹ لائن اینٹی بایوٹکس جو کہ نیو بورن بچے کو درکار ہوتی ہیں, ایمپیسلن, جینٹامائسن. اور یہ اس کی کاسٹ ہے 230 روپے کا ایک وائل اور 160 روپے کا ایک وائل. کینیڈین ڈالرز میں $2. آج اگر آپ میں سے کوئی آپ کے سامنے پلیج کارڈ رکھا ہوا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنی زکوٰۃ تو آلریڈی ادا کر دی ہے, میں تو فلاں جگہ پہ ڈونیشن دے چکا ہوں, آج آپ کے پاس ایک موقع ہے یہ $2 کی ڈونیشن کا, کیونکہ دس از واٹ اٹ کاسٹ ٹو ایکچولی پرووائڈ دا لائف سیونگ اینٹی بایوٹکس ٹو دیٹ نیو بورن بیبی ہو ول ڈائی فرام انکنٹرولڈ انفیکشن. میں اینڈ میں یہ ایک سٹوری آپ کو اور سنانا چاہ رہا ہوں. یہ زین کی سٹوری ہے. اس کی زین کی تصویریں میرے پاس نہیں تھی تو میں نے اے آئی سے ہی تصویریں لی ہیں. یہ زین کی سٹوری یہ ہے کہ 7 سال کا بچہ ہے, اکلوتا بچہ اپنے ماں باپ کا, بار بار بخار ہوتا تھا, تھک جاتا تھا, چلتے چلتے رک جاتا تھا, بیٹھ جاتا تھا, بھوک مر گئی تھی اور چہرے پہ بالکل رونق نہیں تھی, سرخی نہیں تھی, پیل ہو گیا تھا. اس کی اسیسمنٹ ہوئی, ڈائگنوسس ہوا, پتہ چلا کہ اس کو لیوکیمیا ہے, اٹس اے بلڈ کینسر. لیوکیمیا جو بچوں کا ہے ALL, اس میں کیور ریٹ جو ہے دیٹ از with this particular kind of medicine vincristine, اگر آپ 3 سے 5 سال تک اس کو ریگولر بیسس پہ یہ دوائی دے سکیں تو اس کا 80% سروائیول ریٹ ہے, 80% کیور ریٹ ہے اس کے اندر ALL کے اندر. اور یہ کیمو تھراپی ہے, کینسر کی دوائی ہے. انڈس ہاسپٹل میں جس کو داخلہ مل جاتا ہے وہاں اس کو دوائی ملتی ہے, لیکن اس دوائی کی کاسٹ دیکھتے ہیں $6, 6 کینیڈین ڈالرز. تو آج جب اپنے پلیج کارڈس کو دیکھیے گا تو دیکھیے گا کہ $6 اگر میں لکھ دوں تو شاید یہ کیمو تھراپی والے ایک بچے کو ہم بچا سکیں. اور اب ایک اور انٹرسٹنگ اس کی ٹوسٹ میں آپ کو دیتا ہوں. ونکرسٹن از اے لائف سیونگ میڈیسن, $6 کی, لیکن جیسے ہی آپ اس کو دیتے ہیں تو کیمو تھراپی کے بعد متلی ہوتی ہے, نوزیا ہوتا ہے, وامٹنگ ہوتی ہے بہت زبردست, اور وہ بچہ کہتا ہے کہ میں دوائی نہیں لوں گا. اور ماں کہتی ہے کہ اس کو دوائی نہیں دوں گی تو یہ بچے گا نہیں, دوائی دوں گی تو یہ تڑپے گا میرے سامنے, کیونکہ اس کو اتنی الٹیاں ہوتی ہیں کیمو تھراپی کی وجہ سے. اس کی بھی ایک دوائی ہے اور ڈینسیٹرون, زوفران کے نام سے ملتی ہے, $3 کی. تو اسپیکٹرم میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں ہیلتھ کے بچوں کے مسائل ہیں کیا, نیو بورن سے لے کے کینسر تک. ہر جگہ کے اوپر آپ کا آج کا ایک چھوٹا سا فیصلہ کتنا امپیکٹ ڈال سکتا ہے. پھر ایک سوال آتا ہے وائی انڈس. بڑی چھوٹی سی ایک بات ہے, 1980s میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کراچی میں ایک بوہری بازار میں بم کا دھماکہ ہوا تھا, بہت سارے لوگ اس میں شہید ہوئے تھے. اس وقت میں بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا, لیکن کچھ اور میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی تھے جو ڈاؤ میڈیکل کالج میں بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو تباہ کاری ہوئی ہے اس میں ہمارے ہسپتال کی کیپیسٹی نہیں ہے ڈیل کرنے کی. وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس وہاں سے نکلے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کراچی کے لیے, پاکستان کے لیے پورا سسٹم بنانا ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہونا چاہیے. تو وہ بوہری بازار والا بم کا دھماکہ, وہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی. 4 دوست تھے, چاروں ڈاکٹرس تھے. ایک ڈاکٹر باری جو کہ کارڈیوتھوریسک سرجن, ظفر زیدی یورولوجسٹ, ڈاکٹر چنوئے, ڈاکٹر عزیز آرتھوپیڈک.
انہوں نے داغ ڈالی تھی پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن سے اور اس کے بعد انڈس ہاسپٹل سے. تو یہاں پہ جو میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کرا پچھلے 20 سال کے اندر، ان کا جو پیشن دیکھا، ان کا جو جذبہ دیکھا، تو امیزنگ ایکسپیرینس ہے، سبق آموز ہے کہ کیا ممکن ہے پاکستان کے اندر، کیا کیا جا سکتا ہے. ہمارے پرویز بھائی بھی ان کے اندر اگر آپ ایک چپ لگا دیں اور ان کو ٹریک کریں تو یہ جتنے میل ٹریول کرتے ہیں پورے سال میں انڈس کے لیے، اور جتنی باتیں کرتے ہیں انڈس کے لیے، اور جتنے ہاتھ جوڑتے ہیں لوگوں کے آگے انڈس کے لیے، آئی تھنک پیشن امیزنگ ہے. آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا، وائی یو، آپ لوگ کیوں؟ دیکھیں، آپ لوگ انجینئرز ہیں، آپ لوگ بلڈرز ہیں، آپ لوگ معمار ہیں، آپ کوڈ بلڈ کرتے ہیں سافٹ ویئر کے، آپ بلڈنگیں بلڈ کرتے ہیں، آپ مشینری بلڈ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر آپ سب نے، چاہے کوئی پاکستان میں 1 سال رہا ہو یا 10 سال رہا ہو، اپنا حصہ ڈالا ہے بلڈ کرنے کے لیے. ہمیں پاکستان میں بہت ساری چیزیں بلڈ کرنی ہیں. آج ہم ہیلتھ کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، تو ہیلتھ کے کانٹیکس کے اندر ہم انڈس کو بلڈ کر رہے ہیں. اس ماں کے لیے آپ لوگوں نے بہت سارا ایسی ماں کے لیے بلڈ کر دیا ہے، تھوڑا سا اور بلڈ کر دیجیے. شکریہ. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو لوگ آ رہے ہیں، جو انڈس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا، تو اس میں سے آئی وڈ لائک ٹو ہیو کہ ون آف دا بینیفیشری، لوگ بینیفٹ کون ہو رہے ہیں، ہو آر دا پیپل ایکچولی دیٹ گیٹنگ بینیفٹ. ایک کوئی اسٹوری ہے پیشنٹ کی، آئی وڈ لائک ٹو گو تھرو دس، ٹیک اٹ فارورڈ ود دس اسٹوری. میں بچپن میں گر گیا تھا، میری ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو میرا آپریشن ہوا تھا. نے میرے کو بتایا تھا میرے ہاتھ میں کینسر ہے. ایک دفعہ میں کام پہ سے آیا، گھر والوں نے بولا بھائی کا ہاتھ کٹے گا، بھائی کا کٹے گا. دل کر رہا تھا وہ بندہ روتے رہے، سارے روئے، پورا گھر رویا. میری عمر 11 سال کا تھا جب میں بنشر کے کام میں لگا. 300 روپے دہلی ملتے. پہلے جب نئے نئے لگے تو 50 روپے ملتی تھی، تو 250 کر دیتا ہوں، 50 میں کھائے. اور میں نے بولا کہ انڈس لے کے چلتے ہیں. وہ یہاں لے کر آئے، پھر انہوں نے 3 اور 14 پرچے لکھے. گھر والے کام کرتے تھے. میں نے بولا میں چلے جایا کروں گا، کوئی نہیں آتا، سب کام ہو. 3-4 پرچوں میں ہم لے کر آئے، اس کے بعد پھر میں لے کر آیا. گھر والے سے بے فکر ہو گئے. میرا بڑا بھائی یہ لے جاتا ہے، پھر ایسا ہی سکھاتے رہے. ہمیں رات سے ہی گھر چل کر نہیں آ جاتے. میں صبح اٹھتا تھا 8 بجے، پہلے ہم گھر سے نکلتے تھے، پھر اسٹاف پہ جاتے تھے، پھر وہاں سے رکشے میں بیٹھ کے انڈس آتے تھے. شام میں 5-7 بجے آتا تھا، وہاں سے پھر میں کام پہ جاتا تھا. کام پہ سے 10-11 بجے 12 بجے آتا تھا، پھر آ کے میں سو جاتا تھا. جب علاج چل رہا تھا نا، سانس زیادہ پھولتی تھی ہماری، بال سارے اڑ گئے تھے ہمارے، ہم بہت سوکھے دبلے پتلے سے ہو گئے تھے. اللہ کا شکر ہے بہت صحیح ہے میرا ہماری. انہوں نے ہمارے پورے ٹوٹل 7 آپریشن کرے، اور ابھی ایک اور ہوا ہے 8واں آپریشن. ایسے 14 25 دنوں کے پورے لگ گئے، آپریشن بھی ہو گیا، علاج پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے. 1 روپیہ بھی نہیں لیا ہمارا، فری میں ہوا ہے ہمارا علاج. انڈس کا علاج اور انڈس اتنا صحیح ہے نا، بے فکر ہو کے آنا اور چلے جائیں علاج کرا کے. انڈس اتنا بہترین ہے. پریشانیاں ہوتی ہیں، انڈس جو ملا پھر ہماری پریشانیاں دور ہو گئی. شروع میں انڈس نے ہمارا ساتھ دیا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب اس بیماری کی جنگ میں ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ انڈس والے ہیں. سارے ڈاکٹر نرس سے سب صحیح سے بات کرتے تھے، تو ہم لوگ بھی خوش ہوتے تھے. او پی ڈی میں دیر لگتی تھی، کیمو میں دیر لگتی تھی آنے میں، ہم لے کے چلے جاتے تھے جب تک کھیلنا. ڈرائنگ کر لی، کبھی کھیل لیا. ایریا میں بھی چیزیں بانٹتے تھے، یہ لو بچوں، یہ لو یہ لو یہ لو. کیک ویک آتے تھے، کھانا آتا تھا اچھے اچھے. بھائی جی کو بہت گہری دوستی ہے. بھائی پیسے بھی دیتے ہیں، گھمانے بھی لے کے جاتے ہیں. بڑا بھائی باقی جگہ ہوتا ہے. گاؤں میں جب تو بڑا بھائی کھلاتا پلاتا ہے. پورا علاج ہی انہوں نے کروایا بھائی نے. جلد اسپتال والوں کو پیسے دینا چاہتا ہے، لگوں کو بھی اور دے. بچوں کے لیے پیسے دے رہے، بچوں کو آپریشن ہوگا. انڈس کو بہت لوگوں کی دعا ہے، سب کا علاج ہوا ہے، سب کا. کوئی کنچے کھیل رہا تھا، کوئی باہر کوئی جنیا کھیل رہا تھا، کوئی اسکول جاتا تھا. بہت بولتے تھے یار کام کیوں کر رہا ہے. میں کام اس لیے کرتا تھا کہ میرے کو احساس ہوتا تھا کہ میں بڑا ہو چکا ہوں. مجبوری ہے انسان کو یہ بات جو ہے بہت بڑا بنا دیتی ہے.
for the very good video, and thank you Dr. Nasir Mahmood for the powerful message. Khawateen wa Hazrat, it's now time to hear from someone who truly embodies the spirit of giving back, a proud, notable NED alumnus and dedicated leader. He currently serves as a board of member of Indus Foundation Canada. Our keynote speaker is also a founder of Manji Endowment Fund and scholarship in NED University. This fund is giving free education to 400 students. He also author of 2 books, Jinhe Maine Dekha and Milne Ke Nahi Nayab Hai Hum. His journey reflects both professional excellence and deep commitment to community impact. And Junaid Bhai, would you like to share a few words for our keynote speaker? जी हफीज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बात असल में ये है कि हमारे जो अगले मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ये जितने NED के हैं उतने ही इंडस के भी हैं। बल्कि हमारा NED के साथ ये बातचीत होती है और गुफ्तगू में भी बात आती है कि ये NED के ज़्यादा हैं या इंडस के ज़्यादा हैं। तो सच्ची बात यह है कि ये सबके हैं और यही इनकी बहुत बड़ी खूबी है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टोरी टेलर हैं, और जैसा आपने सुना कि 2 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, इंडस डेवलपमेंट फाउंडेशन के बोर्ड पे भी हैं शुरू से, बहुत अरसे से। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे शहर के हरदिल अजीज़ आफ्ताब रिजवी साहब यहाँ मौजूद हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप लोग प्रोग्राम की इब्तिदा से लेकर अभी तक मेरा नाम इतनी दफ़ा सुन चुके हैं कि अब आपको यकीनन मुझसे नफ़रत हो चुकी होगी। तो उसको बेहतर करने के लिए मैं अपनी तकरीर का आगाज़ कुछ अशार से करता हूँ कि ए दरख्तों, जब तुम्हें काट दिया जाएगा, ए दरख्तों, जब तुम्हें काट दिया जाएगा और तुम सूख के लकड़ी में बदल जाओगे, ऐसे वक्तों में बहुत पेशकशें होंगी तुम्हें, ऐसे वक्तों में बहुत पेशकशें होंगी तुम्हें। तुम अगर अपनी रिवायत से न फिरना हरगिज़, शाह की कुर्सी में ढलने से कहीं बेहतर है, शाह की कुर्सी में ढलने से कहीं बेहतर है किसी फुटपाथ के होटल का वो टूटा हुआ तख्ता बनना। मैले कपड़ों में सही लोग मोहब्बत से जहाँ बैठते हैं, किसी बंदूक का दस्ता भी नहीं बनना तुम्हें, चाकू छुरियों को भी खिदमत ना अपनी देना, और ऐसे दरवाज़े की चौखट भी ना बनना जो कि किसी मोहब्बत की दस्तक पे कभी खुल ना सके। और ऐ दरख्तों, जब तुम्हें काट दिया जाएगा और तुम सूख के लकड़ी में बदल जाओगे, कोई बैसाखी बनाए तो सहारा देना, कोई बैसाखी बनाए तो सहारा देना, और कश्ती के लिए इतनी मोहब्बत से तुम आगे बढ़ना कि समंदर की फराखी भी कम पड़ जाए। ऐ दरख्तों, जब तुम्हें काट दिया जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, आपने NED का भी सुना है और अभी आप इंडस का भी सुन रहे हैं। चूँकि मैं भी NEDian का हूँ, NEDian हूँ, तो मैं समझता हूँ कि NED मेरा मैका है और इंडस मेरी ससुराल है। वैसे तो मेरी ससुराल भी NED है क्योंकि मेरी बेगम भी NEDian है, लेकिन मैं इंडस को ससुराल इस हवाले से कहता हूँ कि मैके में आप केयर के साथ रखे जाते हैं और हॉस्पिटल में आप इंटेंसिव केयर में रखे जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके लिए उनकी ससुरालें जो है वो इंटेंसिव केयर है। आज जहाँ NED नीडेक आज जहाँ खड़ा हुआ है, उसकी एक लंबी तारीख़ है। ये 2006 में बनी थी, डॉक्टर ज़ुबैर ने फाउंड की थी, बनाई थी, पहले सदर थे। उसके बाद यहाँ इस महफिल में 4 सदूर ऐसे बैठे हुए हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन जिन्होंने इख्तिदार संभाला, सदारत संभाली, और सब ने ये कोशिश की कि NED को आगे बढ़ाएं। तो मैं चाहूँगा उन चारों का आपसे तारुफ कराऊँ। हमारे इस्मत कमाल साहब हैं, ज़रा खड़े हो जाइए जगह पे अपनी। इस्मत कमाल साहब के बाद इमरान हमारा प्रेसिडेंट रहा है, नाजली हमारी हैं, वाहिद खातून है जो कि किसी भी अलमनाई की प्रेसिडेंट रही हैं पूरी दुनिया में, और हमारे चकवाल के जो है पहलवान गुलाम मलिक साहब, इधर खड़े हो जाइए। मलिक साहब बगैर तो उसके बात नहीं बनेगी ना।
ان پہ میں نے اختتام اس لیے کیا کہ اس کے بعد دوبارہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ NEDAC جو ہے وہ کتنی طاقتور آرگنائزیشن ہے۔ اسکالرشپ کے حوالے سے تین لوگوں نے بڑا کام کیا ہے۔ شروع تو کرامت صاحب نے کیا تھا، کرامت صاحب بھی یہاں موجود ہیں، کرامت صاحب ذرا کھڑے ہو جائیے پلیز۔ اس کے بعد ہمارے جاوید عزیز صاحب تھے غالباً، اور اب اویس ہے۔ یہ تینوں جو اسکالرشپ کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی بہت کام ہے۔ NEDAC نے جب یہ طے کیا کہ وہ انڈس کے ساتھ مل کے فنکشن کریں گے، تو زبیر نے مجھے فون کیا اور پوچھا کہ آفتاب بھائی، ہم پہلی بار کسی اور کے ساتھ تعاون کرنے جا رہے ہیں، لوگ ہمارے اوپر اعتراض تو نہیں کریں گے اور NEDAC کے ممبرز ہمارے مخالف تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو میں نے کہا کہ میں تمہیں ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ بتاتا ہوں، آپ کافی لوگ اس واقعے کے شاہد ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کی مخالفتیں بہت ہوتی ہیں۔ میری پہلی کتاب کی رونمائی تھی جنہیں میں نے دیکھا، نازلی صدارت کر رہی تھیں اور میری تقریر کی نوٹ اسپیچ تھی اور میں تقریر کے آخری 1.5 منٹ میں تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر سروش لودھی وائس چانسلر تھے ہمارے، ان کو تقریر کرنی تھی۔ تو جب میں اپنی تقریر کے عروج پہ پہنچا تو مجھے ہال میں اذان کی آواز آئی، تو میں تھوڑا سا رکا، لیکن پھر میں نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ پھر جب غور سے دیکھا تو پیچھے دیکھا میں نے کچھ قریبی دوستوں نے، 10-12 لوگوں نے مغرب کی نماز کے 15 منٹ بعد مغرب کی نماز پڑھنی شروع کر دی ہال کے اندر۔ اذانیں جب شروع ہوئی تو میں سمجھا کہ انڈیا سے جنگ شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ وہ کوشش صرف یہ تھی کہ کسی طرح اس پروگرام کے مومنٹم کو توڑا جائے۔ تو مخالفت جو ہے آپ کے کاروبار میں خود بخود برکت ڈال دیتی ہے۔ میں نے جس ماجی انڈاؤمنٹ فنڈ کی ابتدا کی تھی آج سے 4 سال پہلے، آج الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے اس میں $1.5 ملین میرے پاس ہے۔ میں پچھلے 4 سال میں 10 کروڑ روپے لوگوں کو فیس کے دے چکا ہوں، اور اس سال پہلا 105 بچوں کا بیچ NED سے انجینئرنگ کر کے نکل رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، نیتوں کی وجہ سے ہے، اور اس برکت کی وجہ سے ہے جو اللہ ہمارے حاسدوں کی موجودگی میں ہمارے کام میں ڈالتا ہے۔ تو نہ تو حاسد سے پریشان ہو، نہ مخالفت سے پریشان ہو، فوکس رہیے، نیت صاف رکھیے، اور یہ کرتے رہیے کہ آپ لوگوں کو کچھ دیتے رہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ میرا سلائیڈ ہٹا کے ان 2 بچوں کا سلائیڈ لگائیں جو ابھی آپ نے دکھایا تھا، بے سہارا۔ دیکھیں یہ بچے ہیں، ایک بچہ ہے عزیر اور ایک بچہ ہے عبداللہ۔ آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیے، آپ میں سے کسی کو اس میں اپنے بچے کی شکل نظر آتی ہے؟ آپ کے بچے بھی اس عمر کے ہوں گے، کسی زمانے میں ہوں گے۔ آپ کو اس لیے نہیں نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کو اور آپ کو 2 وقت کھانے کو دیا ہے۔ کون سے ماں باپ ایسے ہوں گے جو کہ 11 سال کے بچے کو نوکری پہ بھیج دیں؟ آپ 11 سال کا یہ بچہ تھا جب پنکچر کی دکان پہ گیا، آج 16 سال کا ہے۔ 5 سال کی جد و جہد کے بعد اس کا انکریمنٹ 250 روپے ہوا ہے۔ آپ اس تصویر کو پھر غور سے دیکھیے۔ کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ آپ کا بچہ 16 سال کا ہو اور تصویر اس کی لگتا ہو کہ وہ 25 سال کا ہے؟ کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ آپ کا بچہ 11 سال کا ہو اور بڑا بھائی جو صرف 16 سال کا ہو، وہ یہ بات کہے کہ بڑا بھائی تو باپ کے برابر ہوتا ہے؟ ایسی نہ معلوم کتنی مثالیں موجود ہیں، ایسے نہ معلوم کتنے قصے موجود ہیں، ایسے نہ معلوم کتنے گھرانے موجود ہیں جہاں کے بچے ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ اکثر ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ انڈس کے لیے ہر وقت پیسے جمع کرتے رہتے ہیں۔ ہر وقت پیسے ہم جمع نہ کریں تو کیا کریں؟ ایسے بچے بھی تو ہر وقت پیدا ہوتے رہتے ہیں، ایسا ماحول بھی تو پاکستان میں تبدیل نہیں ہو رہا۔ تو انڈس کے لیے آپ دل کھول کے عطیات دیجئے، تعلیم کے لیے دیجئے، روزگار کے لیے دیجئے، بیواؤں کے لیے دیجئے، یتیموں کے لیے دیجئے، اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہیے۔ کسی نے اشفاق احمد سے پوچھا تھا کہ آخرت بنانے کے لیے کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ آخرت بنانا بہت آسان کام ہے، کسی ایک کی زندگی بنا دو۔ تو آپ سب کو اللہ یہ موقع دیتا ہے کہ آپ کسی ایک کی زندگی بنا دیں۔
آج میں نے اس تقریب کے حوالے سے ایک شارٹ اسٹوری لکھی ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اس کا موضوع ہے، یہ صحت اور تعلیم کے حوالے سے ہے، مریم میں جیت گئی۔ میرا نام مریم ہے، میں غریب ماں باپ کی بیٹی ہوں۔ میرے والد کا نام احمد، میری والدہ زاہدہ ہیں جنہیں سب زاہدہ آپا کہتے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، ارشد۔ میرے والد کی ایک چھوٹی سی گروسری کی دکان تھی اور میری والدہ سلائی کا کام کرتی تھی تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ ہمارا باقی خاندان، چچا، ماموں اور دوسرے رشتہ دار کافی خوشحال و کامیاب تھے، مگر وہ ہم سے نہیں ملتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کے معیار کے نہیں ہیں۔ جب میں اپنے کزنز کو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے اور اچھے اسکولوں میں پڑھتے دیکھتی تو میرے دل میں بھی یہ خواہش جاگتی تھی کہ کاش میرے ابو کے پاس بھی پیسے ہوتے۔ خاندان کے ٹھکرانے اور اپنوں کی بے رخی کے بعد امی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمیں ان رشتہ داروں سے نہ ملنے دے۔ وہ بہانہ یہ بناتی تھیں کہ ان کے بچے پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں، اس لیے تم ان سے نہ ملا کرو۔ حالانکہ ہم اتنے بڑے ہو چکے تھے اور جانتے تھے کہ امی ہمیں احساس کمتری سے بچانا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اپنے اسٹیٹس کا نہیں سمجھتے تھے۔ ہم صرف خاندان کی شادیوں میں بلائے جاتے اور محفل میں ایک کونے میں بیٹھ کر واپس آ جاتے۔ ان تمام باتوں کے باوجود میری ماں میرے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتی تھیں کہ بیٹی، دولت انسان کو بڑا نہیں کرتی، کردار اور تعلیم انسان کو بلند کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، گھر میں فاقے تو نہیں تھے لیکن آسائشیں بھی نہیں تھیں۔ میرے والدین نے اپنی ہر خواہش قربان کر دی صرف اس لیے کہ میں اور میرا بھائی پڑھ سکیں۔ پھر ایک دن ہماری زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ میرے والد ہول سیل مارکیٹ سامان لینے گئے اور واپس نہیں آئے۔ کافی دیر بعد خبر ملی کہ مارکیٹ میں بم کا دھماکہ ہوا ہے اور اس میں کچھ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ آج بھی ٹی وی اسکرین پہ چلتی ہوئی وہ سرخ پٹی اور نیوز ریڈر کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے کہ دھماکے میں متعدد افراد جہاں بھگ ہو گئے اور ہلاک ہونے والوں میں میرے ابو بھی شامل تھے۔ ایک لمحے میں ہماری دنیا اجڑ گئی۔ میری ماں 40 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی اور ہم 2 بچے یتیم۔ جن رشتہ داروں نے غربت میں ہمیں نظر انداز کیا تھا، اب وہ ہماری طرف دیکھنے سے بھی کترانے لگے۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں ہم ان سے مدد نہ مانگ لیں۔ غم، تنہائی، ذمہ داریاں اور بے بسی میری ماں کو توڑ چکی تھی۔ میری ماں ڈپریشن میں چلی گئیں اور بستر سے لگ گئیں۔ ابو کی زندگی میں بھی امی کی ایک عادت تھی کہ صبح وہ تلاوت کلام پاک ترجمے سے سنتی تھیں۔ ایک دن امی قرآن سن رہی تھیں کہ ایک آیت کا ترجمہ ان کے کانوں سے گزرا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے تو اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ انسان گمان بھی نہ کر سکے۔ میری ماں نے اس آیت کو دوبارہ ریوائنڈ کیا، اس کو پھر ریوائنڈ کیا اور اس کو بہت دیر سنتی رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور سجدے میں دیر تک روتی رہیں، اور شاید اس سجدے میں ایک کمزور بیوہ عورت دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا، سلائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا بھی شروع کیا، اپنے ہاتھوں سے محنت کی، لیکن ہمارے خوابوں کو زندہ رکھا۔ آخر کار میں نے پری میڈیکل کر لیا اور میرے بھائی نے پری انجینئرنگ۔ ہم دونوں نے چونکہ A+ گریڈ سے پاس کیا تھا، اس لیے میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں چلے گئے اور اسکالرشپ پر ہمارے داخلے ہو گئے۔ لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک دن امی کو خون کی قے ہوئی، ٹیسٹ ہوئے، رپورٹ آئی اور ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا کہ مزید ٹیسٹ کرنے پڑیں گے، شاید یہ کینسر ہے۔ ہم ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال بھٹکتے رہے لیکن کہیں بھی مفت علاج ممکن نہ ہوا۔ گھر کی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی، ماں کے زیور بک گئے مگر حوصلے نہیں بکے۔ پھر ایک رات اسپتال کے کمرے میں میں ان کا ہاتھ پکڑی بیٹھی تھی، میرا بھائی ان کے قدموں میں تھا۔ انہوں نے کمزور آنکھیں کھولیں اور کہا کہ بیٹا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تعلیم مت چھوڑنا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہیں، بھائی کو پاس بلایا اور ہم دونوں کے گال پر ہاتھ رکھا اور بولی کہ اگر تم ڈاکٹر انجینئر بن گئے تو سمجھنا کہ میں اور تمہارے ابو جیت گئے۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ انہوں نے ایک نظر ہمیں دیکھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، ہم نے ماں کی وصیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ میں ڈاکٹر بن گئی اور میرا بھائی انجینئر، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن اسپتال بناؤں گی
جہاں کسی غریب ماں کو صرف اس لیے علاج سے محروم نہ ہونا پڑے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. چنانچہ ہم دوستوں نے مل کر ایک ہسپتال قائم کیا اور اس کے دروازے پر بڑے حروف میں لکھوا دیا زاہدہ آپا اسپتال. یہاں غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے. آج جب میں کسی بیمار ماں کو صحت یاب ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ اسپتال سے نکلتے دیکھتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری ماں اپنی مسکراتے ہوئے میری طرف آ رہی ہے, جیسے وہ بازو پھیلا کر مجھے گلے لگا رہی ہو, جیسے اس کی کانپتی ہوئی آواز فضا میں گونج رہی ہو کہ مریم میں جیت گئی, مریم میں جیت گئی, مریم میں جیت گئی. بہت بہت شکریہ. It costs something like $2.3 to $2.2 million for treatment a child. We use just 9,000 Canadian dollar میں 6 سے 18 مہینے کا ٹریٹمنٹ تھا. ہم نے یہ ٹارگیٹ رکھا ہے. ہم انشاءاللہ سب مل کے کوشش کریں گے. یہ مانگ تو ہم اللہ سے رہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں پہ وسیلہ بن سکتے ہیں اس کام میں وسیلہ بنے, اور اللہ جو ہے ہمیں توفیق دے. ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, بٹ اینی وے $300 ملین بھی جمع ہو ہی جاتے ہیں ہر سال. ہر دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈاکٹر باجی سے کہ 15,000 لوگ کام کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو سلیپ, کہ آپ یہ سوتے کیسے ہیں کہ اگلے سال اگر پیسے نہیں آئے تو یہ 15,000 لوگ اتنا بڑا انفراسٹرکچر, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا نہیں اللہ کا ہے, تو اس لیے مجھے نیند آ جاتی ہے بہت سکون سے. So this is our first ask today. کہ اگر آپ $18,000 ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں جو کہ منتھلی $1,500 بنتا ہے. اب مجھے پتا ہے کہ بہت سارے مخیر حضرات بیٹھے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے. Is there anyone actually who would donate؟ اگر آپ اس پہ 2 کینسر کے بچوں کا ٹریٹمنٹ ہوگا اور 20 بچوں کو اسکالرشپ مل جائے گی, 20 children will get these scholarships, transforming the life. So we would actually, so if there's anyone, any organization, any individual, any table actually, who would like to donate either of the causes, so we are just starting and then we are آپ سے یہ ہماری یہ آج کی پہلی اپیل ہے. تو لیٹس سی دیٹ ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ. سو اینی ون ان دی آڈینس who would like to start the day, جو کہتے ہیں سبقت لے جانے والوں میں سے ہو, ہوتے ہیں سبقت لے جانے والے, تو who's there actually. Let's go for it. Any individual or individual family. 20 students is a piece of cake in my opinion. I give you just one example. If one individual has 2 students, right, and then he goes back home and make a commitment that he will take the commitment of another 18 from his friend circle, which is, in my opinion, is very practical and doable. So 2 from you go back home, but bring 18 more, that makes it 20. And if you have family member, an Indian, and I have seen that children of Indians are also as inspired as their parents. And I've seen them donating towards the scholarship in the past too. So this is a motivation and a formula to come forward, please. ان کے روشن کرتی ہے راہ حیات, وہی دیں گے نجات اور وہی بدلیں گے زمانہ. تو it is an opportunity. ماشاءاللہ زبردست. سمیر اور سلسا. سمیر صاحب. میں بغیر مائک کے تو صرف نہیں کروں گا. میں I have to make a little comment. السلام علیکم. This is so wonderful, Indus and NED getting together. بات یہ ہوئی تھی, ہمارا سلسلہ بہت پرانا ہے. غلام ملک ہمارے کلاس فیلو ہیں, 1979 کے بیچ سے TMU کا سلسلہ چلا, اور انہوں نے کہا کہ جی سمیر آؤ مل کے کچھ اکٹھے کرتے ہیں. And that is where the journey started very recently. And alhamdulillah, I've reached out to my family and my friends. And میرے خیال میں جب یہ 20 کاؤنٹ کر رہے ہیں تو I have a commitment of I think at least 21 scholarships. MashaAllah. Takbir! 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 And in all fairness, I should tell you who they are. When my son Zain Dosal, when he came to our house, he just became a dad. تو میں نے کہا بیٹا کچھ کرو, تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. تو he said in the name of his son who is probably 8 months old, اس بچے کا نام ہے کیان عمران ڈوسل. ان کی طرف سے انہوں نے پورے 4 سال کے لیے ایک بچے کی اسکالرشپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست زبردست, زندہ باد زندہ باد. I called up my sister
who's in Vancouver. मैंने कहा जी नायला तुम इतना करती हो, तुमने देखा है. So when Zain saw that, he said he felt the fact कि जी डैड इतना करते हैं, NED का है, हमें मौका मिलता है, हमारे बच्चे को मौका है, and उस मौके को जो है वो my kid can be a contributing factor, and I'm saying all this to motivate all of you guys. It's the philosophy is that all you guys were not. तो मैंने नायला से बात की, तो नायला ने कहा कि जी अच्छा ठीक है मेरी तरफ से है. मेरे ब्रदर लोग बैठे में यहाँ डॉक्टर मुनीस, इनके छोटे भाई हैं वो अनीस रजाली, वो हमारे बहुत अच्छे कोलीग भी रहे हैं, मेरे साथ हमारे साथ एक साल जूनियर थे. वो बहुत जगह पे काम कर रहे होते हैं. मैंने कहा जी हम ये कर रहे हैं, उन्होंने कहा एक स्कॉलरशिप हमारी तरफ से, मनीष और मेरी वाइफ की ट्विन सिस्टर नफीस, तो एक स्कॉलरशिप उनकी तरफ से. जबरदस्त, जबरदस्त. आपने देखा है कि आई जस्ट वांटेड टू वेलकम द प्रेजेंस ऑफ आवर वेरी बिलवड फ्रेंड एंड सेनेटर सलमा अताउल्ला जान. शी इज हियर. वो मुझे देखती रही है काम करते हुए, तो मैंने बातों बातों में कहा, मैंने कहा सलमा ये मैं कर रहा हूँ. She didn't think twice. She said एक स्कॉलरशिप मेरी तरफ से भी डाल देना, whether she's okay with it or not. But I really appreciate the fact कि जी आपका भी इसमें contribution है. फिर हमने बात की, हमारे दोस्त हैं टर्किश एयरलाइन वाले फाती बे और ये सब. हमने कहा जी देखें आप हमारे जैसे बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो साथ में मैं भी NED हूं. मैं फख्र से कहता हूं कि जो मैं हूं NED की वजह से, बेशक whatever I have achieved in my life, it is courtesy. So I requested Turkish Airlines, and they have committed to two tickets which probably you will land up auctioning or whatever. इसके अलावा और भी नाम मैं भूल गया, बहुत सारे. Sajjad Ibrahim. So Sajjad Ibrahim has actually offered, and there will be a conversation which will go on. उन्होंने कहा जी नॉर्मली मेरी जो फाउंडेशन है वो हम स्कॉलरशिप नहीं देते, हम लोन बेसिस पे करते हैं. So that's a conversation which NEDAC board members I will happily facilitate, and NEDAC board members, and we will be talking to Sajjad Ibrahim to build upon that further. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सजाद भाई मैं जा रहा हूं इस इवेंट में, एक मुझे एज कर्टसी के तौर पे एक स्कॉलरशिप दे दो. तो उन्होंने कहा कि जी एक स्कॉलरशिप फॉर 4 years for one student. He also made that commitment. So basically I just calculated that probably we landed up making a commitment of about 4.1 million rupees collectively. और 21-22 जो भी है देखी जाएगी, we'll work around it. There are at least 6, 8, 10 people who I have actually talked to, and inshallah they will come up, and as and when. सर मैं आपको माइक वापस नहीं देना. Let me tell you a story for the benefit of all of you. This must have been around 2006 thereabouts, when Dr. Bari Khan was introduced to me and my predecessor Andy Merchant by Mustafa Kasam. He said एक साहब आ रहे हैं और वो उनसे आपने मिलाना है. हमने कहा चलो ठीक है, हम आइडिया रख के कुछ लोगों को मिला देंगे. This was Karachi Cricket Club. So this gentleman who I have never met, he comes up with this stack of documents and drawings और कह रहे हैं कि जी मैं पेपरलेस हॉस्पिटल खोलने वाला हूँ. Looking at papers, and that was the first time I met him, and then we developed that relationship. So alhamdulillah Dr. Bari के साथ और नसीर साहब के साथ और इंडस के साथ हमारा बहुत पुराना लगाव है, and inshallah collectively we will all work together. So my appeal goes to everybody, whatever you feel. जैसे आफ्ताब भाई ने कहा कि आपको विवाह के लिए देना है, जिसके लिए देना है, जो आपका दिल करता है. $5 देने, $5 दे, $5,000 देने. मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा जी मैं 200 रुपए महीने पे पढ़ा हूं. So सारे दोस्तों ने बताया कहा, तो उसमें शारिक सोहेल हैं, सलीम जना है, हनीफ सत्तार है, गुलाम हुसैन ने तो अपनी ऑलरेडी 2-3 कमिटमेंट किए, सिमिलर टू मी, that me and my family will
will sponsor a full 4-year scholarship for students together. So please work on that. So all the best. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया समीर। बहुत शुक्रिया समीर साहब। समीर साहब बात करेंगे, आप तमाम के तमाम लोगों ने अपनी टेबल्स पे वही काम किया हुआ जो समीर साहब ने किया, और आई एम श्योर एक्चुअली we are going to get a lot more scholarships and inshallah childhood cancer treatment. Anyone else before I move this last 20 seconds for 18,000 scholarship? Okay, one scholarship आपका नाम? Sorry, वहाँ पे अगर कोई बीच में हो तो हमें बता दें. So what we will do actually, we will move to the next. Inshallah, we will come to the next one scholarship as well. To look at the connection that it makes, unbelievable. We have students in NAD, and I know one personally that GERD student got sick, and that student had to discontinue her studies for 1 semester. But then she didn't have the means to pay for the health care, and she went straight to the industry and got treated. Last call. Anyone for one child cancer treatment or 10 बच्चों का scholarship? Any individual, any group? Okay. Any city. For example, each neighborhood, let's say Mississauga, Milton, Scarborough, or Markham, if they make a commitment of sponsoring 10 students, there you go. So you can actually spread it in again 12 months. We will move forward. दो लोग मिलके बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. So 4,500 which comes to 375 monthly, and if you take the tax benefit as well, so it would be maybe $200 a month. Maybe actually 2 जगह का meal आ जाता है जब आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने. So any 2 people or any 1 person would like to take a half treatment of the cancer, $500. We have 5 children treatment, and then now we have to वसीला बना देंगे. और वसीला बनाने के लिए यकीनन आपके कारोबार में तरक्की करेंगे या कोई ऐसे गैर से मदद करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा होगा. जो है $5,000. A big round of applause for them. बहुत शुक्रिया. अच्छा, मैं यहाँ नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मुझे यहाँ ये पता है कि यहाँ पे कुछ कतर के शाही ख़ानदान के डॉक्टर्स आए हुए हैं, और आजकल जो वहाँ के हालात हैं उसमें यकीनन तौर पे उनकी ज़रूरत अब और ज़्यादा पड़ेगी. तो मुझे नहीं पता वो कहाँ बैठे हैं. अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो राइट साइड पे बैठे देखिए, इशारा कर दिया उन्होंने. जनाब डॉक्टर साहब, कुछ तो मतलब आप उन्हीं शहजादियों का सदका दे दें जिनके आप इलाज के लिए जाते हैं. एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे परवेज साहब. जी जी किधर है? अच्छा, 1 year scholarship. The Beam Ahmed. 1 year 36 हो गए. तो पहले स्कॉलरशिप से 36 हो गए. 36 हो गए और 70. We need to have more hands. अवेद भाई वो कुछ आपको कह रहे हैं? जी सर. $3,000 आपकी तरफ से. आपका नाम? उबैद ताहिर. उबैद ताहिर साहब. ये भी विंजर से. ये भी विंजर से हैं. तो ये इंजीनियर नहीं है, लेकिन हमारे इसमें आए हैं इंडस्ट्री के लिए खास तौर पे. अच्छा माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया उबैद साहब. $3,000 उबैद साहब की तरफ से. So we need 2 more people in 3,000 category, so we complete 15 मिनट अभी भी थे, 20 मिनट पहले. हमारे एक दोस्त हैं और NAD सारे वाकिफ हैं उनसे. आपने 1 टाइम देना है या तो उनका नाम है अशरफ हबीबुल्ला. मेरे पर्सनल दोस्त हैं, और वो अभी मुझे फोन पे कह रहे थे कि आफ्ताब तो मुझे बहुत यूज करते हो. उन्होंने स्कॉलरशिप के अकाउंट में मुख्तलिफ स्कॉलरशिप के लिए 25,000 तकबीर. आप ये समझे कि अशरफ भाई के इस कंट्रीब्यूशन के बाद आपका तो टोटल हो गया जो था. अब आप जारी रखिएगा. बहुत शुक्रिया. तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस अमेजिंग 70 स्कॉलरशिप. और जब हम पहले बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम स्कॉलरशिप जब करते हैं तो हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना कर देते हैं कि अपने उससे 15-16 हजार. जी रेहान शेख साहब की तरफ से $3,000. A big round of applause again. और ये हमारा 7वां ट्रीटमेंट है, बाय द वे 7th ट्रीटमेंट है. $3,000. एनीवन एल्स फॉर $3,000? अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वक्त कम है, और ये जो भी हम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 260 मिलियन कैनेडियन डॉलर का बजट है, लेकिन देयर आर पीपल. स्कॉलरशिप्स जो है आपके बैच की तरफ से. आपका नाम? फयाज साहब के बैच जो है 93.
93, 97 बैच की तरफ से जी, ये मेरा ही बैच है। आपका बैच है, ठीक है, आपका बैच है। तो दो मजीद स्कॉलरशिप्स alhamdulillah. And then actually anyone else who would like to announce a scholarship? Yeah. ये डॉक्टर शफीक कादरी का बेटा है और डॉक्टर शफीक कादरी जो है हमारे यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट थे और 16 साल तक ओंटारियो में मेंबर पार्लियामेंट रहे। जी बेटा, अब्बा ने क्या भेजा? Won $900 scholarship from Salman Qadri. इनके दादा की तरफ से $900 स्कॉलरशिप। माशाल्लाह, जबरदस्त। वैसे ये खुद भी सलमान कादरी है कि मैं तरफ से अब दादा की तरफ से। Okay, and we have one scholarship announcement from here. ये भी इंजीनियर है लेकिन यूईटी के हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी तरफ से Okay, 1000 for the patients. Thank you very much. आपका नाम? रेहान साहब की तरफ से बहुत शुक्रिया रेहान साहब. Thank you very much. 901 scholarship. 901 scholarship. आपका नाम? Kiran. Kiran साहब. There's one more announcement here. Yeah, won $3,000 for the hospital. Jazakallah khair. Excellent. Tanveer Akhtar. खालिद जी क्या कह रहे हैं? 1000 फॉर स्कॉलरशिप। थैंक यू। खालिद है 1000 फॉर स्कॉलरशिप। अच्छा, ये जो किरण ने जो $900 दिए हैं, ये मुकद्दम जरा मतलब कमजोर शोर है, मतलब सामने नहीं आता। ये मुकद्दम जो है ये इत्तेहाद का कंट्री मैनेजर है और किरण उनकी बेगम है, हमारी बेटी है। तो एक बार भरपूर तालियां इत्तेहाद एयरवेज की। थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर कीजिएगा जो हाथ उठा रहे हैं आप प्लेज फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा ताकि हम आपको रसीद दे सकें और हमारे पास रिकॉर्ड ये अदनान को क्रेडिट कार्ड भी नहीं वहाँ पे नाम है और रिजल्ट का माइक है जी। करामत भाई 500 750 करामत भाई की तरफ से। ये स्कॉलरशिप है या ये इंडस गुलाम मलिक साहब की तरफ से 500 फॉर इंडस, राइट? अरे हमारे हैदर सर आप तो खड़े होइए ना, आप थे कहाँ अभी तक? देखिए ये है जिन्होंने पूरे दुनिया में एनईडी अलमनाई की बुनियाद रखी है और स्कॉलरशिप की भी बुनियाद रखी है। पता नहीं 60s में या 65 में कभी। हुसैन भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया। $1000 फॉर इंडस। जज़ाकल्लाह खैर सर आप $1000 आपकी तरफ से। अनीस साहब की तरफ से $1000 फॉर इंडस। मिस्टर अख्तर जमाल की तरफ से 500 फॉर इंडस। तारिक खान साहब and Shamil Gautam, please come on the stage. Assalamu alaikum. I'm back again with the mic, so you're in trouble. I am pleased to introduce Tariq Anwar, regional corporate manager for Turkish Airlines. And like I said, they are contributing 2 tickets towards the cause of scholarship for NED students. We've been working on the Canada Pakistan platform. Having said that, he would like to mention what's happening and why the contribution and what you should be expecting out of it. Tariq bhai, please. Assalamu alaikum and thank you so much, Sameer bhai. So Turkish Airlines, seeing the generosity and the cause, we are offering 2 economy class tickets flying anywhere world on Turkish Airlines. As you all mentioned, the Turkish Airlines is the only airline in the world which flies to the most countries and it's recorded in the Guinness World of Record. We flies to more than 134 countries worldwide. Now, regarding this ticket, we are also including the taxes in it. A person who is buying or auctioning this ticket has not to pay any taxes also. We are also taking care of the tax back. The good thing is that I'll advise you all, please, if anyone is bidding this ticket, don't go to Pakistan or India or any Asian subcontinent. We are flying to 6 continents in the world. Please use it for Australia, Singapore, Kuala Lumpur. Use it for the far places where you can utilize its benefit. Going to your home countries, you can travel with any of the carrier and anything. This ticket, we are making it open to fly to 134 countries, taxes included in that. I think the bidding can be started as per the... We can start the bidding. Should we start?
2,000 is very less. It's a bidding, starting bidding. You can go. So let's say $2,500 bidding starts with $2,500. Anybody, any destination आप जापान भी जा सकते हैं ना? आप अनाउंस करें ना, बोले आप. दो टिकट नहीं, one ticket. This is one ticket. No, actually we are saying actually per ticket, one ticket actually for one ticket. Okay, let's do one ticket one by one. So on auction price you can bid for two and you can bid for one as well, is it? Okay. 2,500 सभी साहब ने पहले बिड दे दी है. Anyone for 3,000? 3,000 आपका नाम? बिलाल साहब 3,000 और कोई साहब 3,500. Anybody for 3,500? आपका नाम? अच्छा, फिर साहब बिलाल साहब 4,000? 3,800 बिलाल साहब की तरफ से. 4,000 डॉक्टर अख्तर इदार की तरफ से. अभी है यहाँ पर. Okay, 4,000 डॉक्टर अख्तर इदार की तरफ से. 4,000 नहीं, कम से कम 250 तो बनाए. 4,200, ठीक है. 4,200. Anybody for 4,500? दो टिकट्स हैं. डॉक्टर अख्तर 4,500 डेस्टिनेशन भी सोच रही है. आप मॉरिशस वगैरह जा रहे हैं. ओके, सो भाभी है नहीं यहाँ पर है. अच्छा ठीक है. 4,500 हम बता देंगे. $5,000. Anyone for 5,000? I'd just like to add, seeing this, I'll make this ticket upgradable to business class. So what I can do, like I can give that, so upgradable to business class is subject to load factor, as you know, but I'll give this authority. You can have the lounge access in Istanbul, which is one of the biggest lounge in the world. Plus your ticket will be upgradable to business class if the seat is available. I can do that. It means the ticket category is not lowest economy. This is basically the class which can be upgraded, and you already having a lounge access $6,000. Who is going to bid for 6,000? Two tickets, even $8,000 का एक ticket बनता है. So 5,000. Anybody for 6,000? Anybody for 6,000? नहीं आपने लिए 5,000. I'm asking anybody else. $6,000. 6,000. 5,500 rupees. Okay, 5,500. 8,000 में गुलाम मलिक साहब की डील डन हो गई है. कल करेंगे बस. चलिए $8,000. Thank you very much. 8,000. 1, 2, 3. A round of applause for Malik साहब. Just to conclude that, मेरी आप लोगों से गुजारिश है. सर बेसिकली मैं एक थैंक यू. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने एस्टिमेट किया था कि दिस विल बी 7,000. नाउ वी हैव गॉट 8,000 व्हिच इज मोर देन 8 scholarships for NED. Thank you very much. I am sure आपको thank you very much. बहुत शुक्रिया. भाई अस्सलाम वालेकुम. This is a celebration of the success of today's amazing contribution. This is for you. हम तो ऐसे ही काट रहे हैं इधर. ये सब आप लोगों के लिए है. आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की कमिटमेंट है. थैंक यू. जब से देखा तुम्हें